پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نبی کے میلاد کا مہینہ چل رہا ہے اور نبی کا میلاد گزرا، یعنی 12 ربیع الاول شریف گزر چکا ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر کچھ سنی بریلوی اپنے آپ کو کہلانے والوں نے نبی کے میلاد کا ایسا مذاق بنایا کہ جس کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی کے میلاد پر خوشی منانا چاہیے، نبی کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن خوشی کے اظہار کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو شریعت کی حدود سے باہر لے جائیں۔ خوشی منانا اور غم منانا ہر ایک کی حد شریعت نے متعین کی ہے، اور اس سے آگے جانے والا وہ ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیارے دوستو، کچھ اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والوں نے ایسا ہی کام کیا کہ وہ حد سے آگے گزر گئے۔ پیارے دوستو، بے شمار جگہوں پر پوری دنیا میں نبی کے میلاد کا جلوس نکالا گیا، اور جلوس کو بہت ساری جگہوں پر بہت اچھے انداز میں اور شریعت کے موافق رہ کر نکالا گیا، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں، کچھ جگہوں پر کچھ لوگوں نے اس طرز پر جلوس نکالا کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ پیارے دوستو، یہ کہیے اس کو نبی کا میلاد کہنا یہ نبی کے میلاد کی توہین ہے۔ بعض لوگوں نے اس طرح سے واقعات، اس طرح کے کام کیے کہ جس کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، اور لوگ حیران رہ گئے، دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی پناہ، یہ تو نبی کا میلاد ہرگز نہیں ہے، اس طرز پر تو نبی کا میلاد ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ اور پیارے دوستو، اللہ کی قسم، اس طرز پر بعض جگہیں جو دیکھی گئیں اور بعض ویڈیوز اور کلپ جو موصول ہوئے، ان کو دیکھ کر یہ صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ یہ نبی کا میلاد منانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، ایسی ہی ایک ویڈیو موصول ہوئی کہ جس کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور حیران ہی کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ ایسا محسوس ہوا کہ اس فعل کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ نبی کے میلاد کے نام پر بلا شبہ نبی کے میلاد پر کھانا تقسیم کرنا، لنگر لگانا بلا شبہ جائز ہے، اور نبی کی ولادت کی خوشی میں غربا مساکین کو کھانا کھلانا یا جو جلوس نکال رہے ہیں ان کو کھانا کھلانا، یہ بلا شبہ یہ باعث برکت اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن دوستو، دیکھا یہ گیا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے تو گٹکے کا ہی جو تمباکو ہوتا ہے اس کا ایک لنگر لگا دیا، اور باقاعدہ طور پر گٹکے تقسیم کیے گئے۔ اللہ کی پناہ، کیسے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہو گئے ہیں، اپنے نبی کے میلاد کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ کیا نبی کے میلاد میں یہ گٹکے تقسیم کرنا، یا نبی کے میلاد کے نام پر ڈی جے پر ناچنا، رومال اچھال اچھال کر ناچنا، اور اس طرح سے تھرکنا کہ جس طرح سے ناچ رہے ہیں، اللہ کی پناہ، یہ نبی کی میلاد کی خوشی ہرگز نہیں ہو سکتی، اور یہ نبی کی محبت ہرگز نہیں۔ یہ جلوس نبی کی محبت میں نہیں بلکہ شیطان کی محبت میں نکالا گیا، اور اس طرح کے جلوس یہ نبی کی محبت سے اس طرح کے جلوس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے جلوس کا تعلق صرف اور صرف اپنے نفس سے اور اپنی خواہشات سے ہے، اور اس طرح کے جلوس نکالنے والوں کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلا شبہ علماء اہل سنت اس طرح کے جلوس کو ناجائز و حرام قرار دیتے ہیں۔ ہوش کے ناخون لیں وہ حضرات کہ جن لوگوں نے اور جن نوجوانوں نے اپنی جوانی کی تھرک میں نبی کے میلاد کی توہین کی، نبی کے میلاد کے جلوس کی بے حرمتی کی، اور نبی کے میلاد کے جلوس کی حرمت کو پامال کر کے رکھ دیا، اور تمام مسلمانوں کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ پیارے دوستو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے جوش میں کچھ نہیں دیکھ رہے، نہ شریعت کو دیکھ رہے ہیں، نہ نبی کے میلاد کو دیکھ رہے ہیں، نہ نبی کے ذکر کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہوش کے ناخون لیں۔ 1 منٹ لگتا
لگتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے جوانوں کو ان کی جوانی سے محروم کر دیتا ہے، بڑے بڑے طاقتوروں سے ان کی طاقت چھین لی جاتی ہے، اور بڑے بڑے جو اپنے آپ کو جو ہے داناور اور جو ہے اپنے آپ کو طاقتور شمار کرتے ہیں، ان کی طاقتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے میلاد کی حرمت کی وجہ سے، اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے۔ ہوش میں آ جاؤ، باز آ جاؤ، اور جو نوجوان اور جن نوجوانوں نے یہ فیل کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، سرکار کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں، اور آگے سے نبی کے میلاد کے ذکر کی اور نبی کے میلاد کے جلوس کی اس طرح سے بے حرمتی کرنے سے باز آ جائیں، اور سچے دل سے عہد کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ کبھی بھی نبی کے میلاد کی اس طرح سے بے حرمتی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔